بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پی ایس او کے ڈیلر ہیں، 101168 ہمارا کوڈ نمبر ہے۔ بھائی جان، جو ویڈیو بناتے ہیں ہم آپ کی معلومات کے لیے بناتے ہیں، آپ کی آگاہی کے لیے بناتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے جو ہمارے پاس علم ہو اس کو ساتھ لے کر ہم آپ کو چلنا چاہتے ہیں۔ بھائی جان، پچھلی دفعہ میں نے ایک کمنٹس دیکھا تھا، ایک بچے نے کیا ہوگا جس نے کہا کہ چاچا یہ نیگیٹو بات نہ کریں کہ بعض دفعہ لوگ انجن میں چینی بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو بھائی جان، نیگیٹو بات کرنے کا مطلب اس نے کسی اور تناظر میں بات کی تھی، میں اس کو آپ کو پازیٹیو بات کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کو اصل مسئلہ پتہ ہونا چاہیے یار ہمارے انجن کے اصل مسائل کیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال پہلے اپنی دے دیتا ہوں کہ ہماری ٹینگلاری کا پرانے دور کی بات ہے، 2 پھیرے بھی 2 لوڈ بھی اس نے نہیں اٹھائے آئل پمپ کی وجہ سے۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ میرا حق نہیں بنتا، میں مطلب مستری سے پوچھوں کہ میری گاڑی کا یہ مسئلہ کیوں آیا۔ یہ جب بل بن کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ کو ہر قسم کے مسئلے کا پتہ چل جاتا ہے یار میرے ساتھ کون سا مسئلہ ہوا۔ یہ آپ خدا نخواستہ کسی سے نہیں پوچھتے تو یہ آپ کی نہ سمجھی کہہ سکتے، آپ کو اصل مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں ایک اور بھی چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرتا جاؤں۔ ایک انجن سیز ہوا، مالک اور ڈرائیور دونوں ورکشاپ گئے۔ ڈرائیور کا موقف یہ تھا کہ انجن آئل ختم ہونے کی وجہ سے سیز ہوا ہے، ختم ہوا ہے۔ تو ڈرائیور کہنے لگا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، گاڑی میں تو آئل تھا اور آئل انجن میں ہے۔ تو مستری صاحبان نے اپنا ڈرائیور کو بھی بتایا اور اونر کو بھی بتایا کہ یہ دیکھیں انجن میں باہر تو آئل ہے، اندر آئل نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ آئل ختم ہو گیا تھا، انجن سیز ہو گیا تھا، یہ بعد میں آئل ڈالا گیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دینے کا بھائی جان مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کیئر کریں۔ یقین کریں کہ بعض دفعہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، جلا ہوا آئل گاڑی میں ڈالتے ہیں، جلا ہوا آئل، کیوں پہلے کیا گند ہوتا ہے بعد میں بھی وہ گند ڈالتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات میں نے کئی دفعہ پہلے بھی آپ سے کہی کہ بے شمار لوگ آتے ہیں آئل اور لیتے ہیں، مطلب آخری درجے کا آٹو آئل لیتے ہیں، تو کہتے ہیں ہمیں فلی سنتھیٹک کی رسید بنا کر دیں۔ یہ مسئلہ ڈرائیور حضرات بھی کرتے ہیں، اونر حضرات بھی کرتے ہیں، اور یہ مسائل ہیں۔ اگر آپ یہ مسائل نہیں ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ عدالتیں ہماری بری ہوئی ہیں کہ انسانی مطلب عادت لے لیں، یہ حسد ہے بیماری۔ ہماری گاڑیاں چوری نہیں ہو جاتی اور مسائل نہیں ہو جاتی کہ عدالتیں آپ دیکھ لیں، مطلب عدالتوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو یہ مسائل تھوڑے سے آپ خود دیکھ لیا کریں۔ دوسری بھائی جان، آج کا آپ کا سوال یہ تھا کہ یار ہمارے مطلب انجن کی مطلب بہتر کارکردگی کیوں نہیں۔ تو میں نے ایک اپنی گاڑی ہے، ہم وقت کے اوپر آئل چینج کرتے ہیں، اس کی اوور رننگ نہیں کرتے۔ دوسرا، آپ جو سب سے بڑا مسئلہ کرتے ہیں وہ اوور رننگ کا ہے اور 2 نمبر آئل کا ہے، اور سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ اوور رننگ اور 2 نمبر آئل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ وقتی طور پر اوور رننگ کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آپ کا انجن کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ ایک دفعہ بھائی جان انجن گرم ہو گیا تو پھر مطلب اس کا کوئی حل نہیں ہے کھولے بغیر، پھر وہ گاڑی ڈیزل، پیٹرول، سی این جی فالتو کھاتی۔ اس کی وجہ سے پھر مطلب آپ کو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، بجائے آپ کو زیادہ پرافٹ ہونے کے زیادہ نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اصل مسئلہ صرف انجن کا ہے۔ جو آپ کو بچت آ رہی ہوتی ہے وہ انجن سے آ رہی ہوتی ہے۔ اگر انجن پیسے کوئی چھوڑے گا تو آپ کو بچت آئے گی، اگر انجن نہیں چھوڑے گا تو آپ کو بھائی جان بچت نہیں آئے گی۔ اور پھر میں دوسری بات، ہر چیز انسان تقدیر کے اوپر یا قسمت کے اوپر نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اس کو آپ استعمال کریں۔ مطلب بے شمار معاملات ایسے ہیں کہ جو دنیا میں ہیں، اگر ہمیں ان کا نہیں پتا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ مسئلے ہی نہیں۔ آپ خود مستری صاحبان کے پاس بیٹھیں، دیکھیں۔ ہمارے پاس تو جو آدمی آتا ہے ہم تو اس کو فرینڈلی ہر چیز بتاتے ہیں۔ یقین کریں کہ بعض دفعہ وہ لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ یا ماکا بھی چوم لیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ مسائل تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھے۔ دیکھیں، جب بھی آپ انجن بنائیں
تو کوشش کریں کہ پتلے سے پتلا اور مہنگے سے مہنگا آئل استعمال کریں. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ وہ گاڑی زیادہ سے زیادہ رن کرے. آپ ہمارے اکثریت دوست 20-50 سے نکلتی وہ اور ورکشاپ ہمارے ساتھ چلتے. اکثر دوست ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ مسائل مطلب آپ کو کس طرح سمجھ آتے. یہ روزمرہ کے مسائل ہیں. یقین کریں میں نے کئی ڈرائیور حضرات کو یا دوستوں کو دیکھا ہے کہ جب گاڑی کا کام کرواتے ہیں تو چھوٹے موٹے چیزیں ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں. سی ایل ہو گیا, جین ہو گئے, ایلفی ہو گئی. یقین کریں ان کے حالات اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں بھی نہیں خرید سکتے. تو آپ جو بڑی باتوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں, انجن کے مسائل کو, ان کو قطعاً بھائی جان نظر انداز نہ کیا کریں. اور دوسرا بھائی جان, جو آدمی ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو ڈبے کی سیل بھی چیک کرواتے ہیں, ایلومینیم کی سیل بھی چیک کرواتے ہیں, اور اس کے جو کوڈ دیے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو بتاتے ہیں یار یہ کوڈ ہے, یہ آپ کوڈ دیکھ لیں. اس کے بعد ہم آپ کو گاڑی میں انجن میں آئل ڈال کر دیتے ہیں. پھر ہم لکھ کر دیتے ہیں کہ ہم اس آئل کے ذمہ دار ہیں. اور کوشش یہ کریں کہ جو بھی ڈبہ, ہم تو ڈبہ آپ کو ساتھ دیتے ہیں, ڈبہ بھی آپ ساتھ لے کر جائیں, کیونکہ ڈبہ آپ ساتھ لے کر نہیں جاتے تو پھر اس میں ریفلنگ ہو جاتی ہے. 2 نمبر آئل اسی ڈبے میں دوبارہ ریفل ہو کر آ جاتا ہے. اور ڈبے کا آپ کو لے کر جانے کا فائدہ یہ ہے کہ کم از کم وہ دوبارہ یوز تو نہیں ہوگا. یہ چند چیزیں ہیں, جب بھی آپ آئل چینج کریں سر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ آئل چینج کروائیں. دوسرا بھائی جان ایک ایشو یہ آ رہا ہوتا ہے کہ مطلب 3000 کا آئل ہے تو بعض دفعہ دوست ہمیں کہتے ہیں فلاں آدمی مارکیٹ میں وہ 2500 کا چینج کر رہے ہیں. حالانکہ یقین کریں اتنا سپیس ہوتا ہی نہیں. مطلب آپ 2.5 یا 3 لیٹر آئل چینج کرتے ہیں, اس میں 100 روپیہ پر لیٹر پرافٹ ہوتا ہے. اور ہم آپ کو باڈی واش ہر گاڑی کو فری کر کے دیتے ہیں, اور ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے. سٹاف کی سہولت ہمارے پاس ہوتی ہے, جو گاڑی بھی آئل ہم سے چینج کرتی ہے اس کو ہم باڈی واش فری کر کے دیتے ہیں. تو وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں فلاں آدمی کہتا ہے بھائی یار وہ آپ کو 100% 2 نمبر آئل دے رہا ہوگا. ایک دفعہ ہمارے پاس ایک آدمی آیا, ڈبے کی قیمت 3500 تھی, تو کہنے لگا فلاں آدمی مجھے 3000 کا دے رہے. بھائی یار کتنا بڑا فرق کسی جگہ پر بھی نہیں ہوتا. اور خود مجھے کمی کے مطلب جو ایریا مینیجر ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے آئل تقریباً 50% سے زیادہ جیلی نہیں کر رہے, کیونکہ ظاہر ہے اس میں بہت بڑا مارجن ہے اور یہ 2 نمبر آئل والے بہت بڑا مافیا ہے. اس کو عام آدمی کنٹرول ہی نہیں کر سکتا. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر خدا ناخواستہ کوئی مسئلہ ہو اسپیئر پارٹ کا, 2 نمبر آئل کا یا 2 نمبر آئل کا, تو باقاعدہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے. یار بھائی ہم نے تو آپ کو 1 نمبر آئل کے پیسے دیے تھے, 1 نمبر اسپیئر پارٹ کے پیسے دیے, ہمارا تو یہ لاکھوں کا کروڑوں کا تاوان ہوا ہے. چھوٹی گاڑیوں کے انجن تو چلیں 2-3 لاکھ کے بن جاتے ہیں, بڑی گاڑیاں تو کم از کم ان کے انجن کم از کم لاکھوں میں, ملین میں, 30 سے 40 لاکھ کا انجن ہے. یقین کریں ایک ہمارے جاننے والے دوست آئے تو انہوں نے عجیب بات کی, لاہور کے تھے, تو انہیں کہنے لگا کہ ہم نے گاڑی کا انجن بنایا, اسی وقت انجن 30 گھنٹے کے بعد ہو گیا. تو مستری نے صاحبان نے معذرت کی, یار ہم سے غلطی میں رات کا ٹائم تھا, آئل جو دیا گیا تھا یہ 2 نمبر تھا. بھائی یار ان آئل کو, ان مسائل کو آپ نے خود دیکھنا ہے, کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا. یہ چلیں ویڈیو میں ہم تھوڑی سی آپ کو آگاہی مل جاتی ہے تو اس کا آپ فائدہ اٹھائیں. چلیں جو بات ہمارے پاس ہوتی ہے یا ہمارے نالج میں ہوتی ہے وہ ہم شیئر کر دیتے ہیں. دیکھیں ان چیزوں کو آپ نظر انداز کریں گے تو قطعاً کوئی آپ کی کامیابی نہیں ہوگی, کیونکہ انجن کے اور آئل کے اپنے SOP ہوتے ہیں, اس کو آپ نظر انداز ہی نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو آپ کے لیے بہت بڑے مسائل ہوں گے. بھائی جان میں اپنا آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں. ہمارے ایک طرف حسن زئی پمپ ہے, دوسری طرف شمع بیکری ہے, درمیان میں ہماری ایجنسی ہے. دوسری ایجنسی ہماری کلندر آباد ہے, المرجان مارکیٹ, مین روڈ کے اوپر ہے. آپ وہاں سے آئل چینج کر لیں, جس وقت آپ کے پاس فرصت ہو تو آپ مطلب آئل چینج کر سکتے ہیں. اور ایک چیز میں نے بہت مشاہدے میں آئی, میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ بارشوں میں اکثر و بیشتر دوست آئل چینج نہیں کرتے. مطلب ہے کہ رجحان ہے, چلے بارش ہے تو کوشش کریں کہ آپ کی گاڑی اوور رننگ میں نہ جائے. اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ گاڑی کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. آپ نے پہلے بھی کچھ کمی کوتاہی ہوتی ہے, پھر اور مطلب کمی کوتاہی انجن میں آ جائے
تو پھر گاڑی گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا اس کا ٹیمپریچر کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک طرف بھائی جب ہم جاتے ہیں ہری پور اور دوسری طرف جاتے ہیں ہم منسیرا کی طرف، ہول سیل پر جو بھی آپ کو مومول آئل چاہیے ہم گارنٹی کے ساتھ دیتے ہیں، اور تحریری طور پر جس طرح اپنی دکان کے اوپر لکھ کر دیتے ہیں کہ ہم اس آئل کے ذمہ دار ہیں، اسی طرح ہم ہول سیل دکاندار حضرات کو بھی لکھ کر دیتے ہیں کہ بھائی جان ہم اس آئل کے ذمہ دار ہیں۔ کوئی بھی آپ کو آئل کی آئے دن تک گارنٹی نہیں دے گا۔ اگر آپ کسی سے گارنٹی مانگیں گے تو وہ ایک قانونی بات سمجھے گا۔ کوئی کمپنی نہیں دے رہی، کوئی ایجنسی نہیں دے رہی، کوئی مطلب ڈسٹریبیوشن نہیں دے رہی، مطلب 40 کمپنیاں ہماری کم از کم پاکستان میں آئل کی کام کر رہی ہیں، لیکن کوئی آپ کو گارنٹی نہیں دے گا۔ ہم لکھ کر دیتے ہیں کہ ہم اس آئل کے ذمہ دار جو ہمارے پاس آئل ہوتا ہے۔ بھائی جان ویڈیو دیکھنے کے لیے میں ذاتی طور پر آپ کا مشکور ہوں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔